قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز. لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں. ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے. اللہ نے قسم اٹھائی. حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں. ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے. شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں. لوگ روتے، دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اگلے سال چلے جائیں گے. میری تو رائے یہ ہے کہ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے. خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب. لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. 50,000 نمازوں کا. اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی. فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں. تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ. لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی. اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں. حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت. کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے. کتنی مقدس جگہ ہے. وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق. ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات. سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات. کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات. آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، عشق آزاد کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے. کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی.
بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا، پیری مریدی ہے بغیر عشق کے، ایسی رسم رسم ہی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں بس 10 منٹ ملنا ہے۔ بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں، وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا۔ جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی۔